السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل طاہرہ شہزاد۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں نے میری فرسٹ اور سیکنڈ ویلاگ میں میری کینسر جرنی کے جو میں نے 2 ویلاگس بنائے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، بالکل ریالٹی ہے، اور جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج میں اسی پہ تھرڈ ویلاگ اپنا شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ ویلاگ میں بتایا کہ میرا کیسے ڈائگنوز ہوا، سیکنڈ میں نے آپ لوگوں کو اپنا وہ سارا سفر بتایا، وہ ساری پرابلمس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ ہمیں کہاں کہاں پہ کیسے کیسے پرابلمس فیس کرنا پڑی، اور ہم کس کس ہاسپٹل میں گئے، کہاں کہاں پہ گئے، اور کیسے کیسے ہم لوگوں کو پرابلمس فیس کرنا پڑی۔ تو آج میرا اسی ٹاپک پہ تھرڈ ویلاگ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کہاں سے میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا، اور کیا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس ہاسپٹل سے ہم لوگ جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایک بات کروں گی، بلکہ کہہ لیں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک خان صاحب کی ہی ویڈیو دیکھی تھی جو میری نظروں سے گزری تھی، لیکن میرے سے مسٹیک یہ ہوگی کہ میں اس کو سیو نہیں کر سکی، ادروائز میں وہ بھی بایو میں لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی، تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھتے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی خان صاحب کی کہ ایک بندہ جو ہے شوکت خانم کا بہت بڑا ڈونر ہے، وہ شوکت خانم پہ اینولی جو ہے نا بہت ہیوی اماؤنٹ میں ڈونیشن دیتا ہے، اور وہ خان صاحب کے پاس گیا، خان صاحب کو کہتا ہے کہ خان صاحب مجھے آپ کے ساتھ نا ایک بہت ضروری کام ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں جی بتائیے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک بہت ہی قریبی ریلیٹیو ہے جس کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اور جو ہے آپ کے وہاں کے CEO ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی لاسٹ اسٹیج ہے، تو ہم اس پیشنٹ کو نہیں لیتے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں اگر انہوں نے ریفیوز کر دیا تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں خان صاحب میں آپ کے ہاسپٹل میں ہر سال ہیوی اماؤنٹ کا ڈونیشن دیتا ہوں، تو آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک پالیسی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں ہاں صاحب پالیسی تو آپ نے خود بنائی ہے اور ہاسپٹل بھی آپ کا ہی ہے، تو اگر آپ کال کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو قریبی ریلیٹیو ہیں ان کا جو ہے اچھا ٹریٹمنٹ ہو جائے، اور ان کا جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جائے ٹریٹمنٹ، اور ان کو اللہ پاک جو ہے صحت دے دے اور زندگی دے دے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں چلو اچھا میں تمہارے کہنے کے اوپر کال کرتا ہوں۔ تو خان صاحب نے کال ملائی، فون انہوں نے اسپیکر پہ رکھا، اور انہوں نے شوکت خانم کے جو CEO ان کو کال کی، تو کہتے ہیں یہ میرے جو ہے نا بہت قریبی دوست ہیں، اور یہ شوکت خانم میں جو ہے ہر سال بہت زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں، تو یہ اپنا پیشنٹ لے کے آئے تھے، تو آپ نے انہیں ریفیوز کر دیا۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں خان صاحب اگر ریفیوز کر دیا تو اوبویسلی کوئی نہ کوئی سالڈ ریزن ہوگی، ان کا یہاں سے علاج پاسبل نہیں ہوگا، تو ہم نے ان کو ریفیوز کیا ہے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں دیکھو ہو سکتا ہے اگر کچھ تو کر دو۔ تو وہ آگے سے خان صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب یہ آپ نے خود ہی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیج کا پیشنٹ جو ہے کیٹر کیا جائے گا، تھرڈ اور فورتھ اسٹیج جو ہے کیونکہ وہ لاسٹ اسٹیجز ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ پیشنٹ کو یہاں پہ پریفر نہیں کریں گے کہ ہم لوگ اس کی بجائے فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیج کا اور ینگ جنریشن کا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو جو ہے فرسٹ پریورٹی دی جائے گی، اس کو ہم جو ہے نا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے۔ تو اگر آپ نے جو ڈونرز ہیں ان کے لیے کوئی کوٹا رکھنا ہے تو آپ پالیسی چینج کر دیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ جو ہے نا یہ میرے ڈونرز ہیں تو ان کے لیے یہ میں نے کوٹا رکھ دی ہے، تو یہ چاہے فورتھ اسٹیج کا پیشنٹ ہے یا تھرڈ اسٹیج کا پیشنٹ ہے، تو اس کو آپ نے جو ہے نا آپ نے کیٹر کرنا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، تو اسی دوران جو ان کے پاس جو ان کا ڈونر تھا بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں ہاں صاحب فون بند کر دیں۔ تو خان صاحب نے فون بند کر دیا، تو خان صاحب کہتے ہیں کیوں کیا ہوا؟
تو وہ کہتے ہیں جی ہاں صاحب میں اتنے سالوں سے آپ کے ہاسپٹل میں ڈونیشن کر رہا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ آیا میں جو اتنا جو ہے ہیوی اماؤنٹ کا ڈونیشن شوکت خانم میں دیتا ہوں، کیا واقعی وہ جو ہے ایسے بندے یا ایسے حقدار ہیں ان کے اوپر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ مجھے جو ہے نا یقین ہو گیا کہ میں آج تک اتنے سالوں سے جو ڈونیشن دے رہا تھا شوکت خانہ میں، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا پیسہ جو ہے نا بالکل اسی بندے پہ ڈیزرونگ لوگوں کے اوپر ہی یوٹیلائز ہو رہا ہے۔ اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو کیوں کہا کہ کال کریں، اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو پالیسیز بنائی ہوئی ہیں بالکل وہ ٹھیک ہے۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ کہ جب مجھے ریفیوز کیا گیا، اوبویسلی تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو میں سوچتی ہوں آپ بھی ویسے ہی سوچتے ہو، ہر بندے کا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جس بندے کو ریفیوز کیا جائے، ٹھیک ہے نا، جس بندے میں اگر کہا جائے کہ بھئی ہم یہ تمہارا کام نہیں کر سکتے، تو اوبویسلی وہ بندہ جو ہے تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہوتا ہے اور وہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ تو اوبویسلی اس پوائنٹ پہ میں بھی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ پھر اللہ پاک کا شاید جو ہے نا میرے اوپر بہت زیادہ خاص کرم ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ، میری بہن بھائیوں کی، میرے بچی کی، میرے شوہر کی، میرے سارے ریلیٹیوز کی، میرے فرینڈس کی، اللہ پاک کا مجھ پہ خاص کرم ہے کہ میں تھوڑی سی کبھی مایوس ہوتی بھی ہوں تو فوراً جو ہے نا میں پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات شیئر کرنے کا یہ مقصد تھا کہ جو ہے نا جو ہے نا وہاں پہ مجھے ریفیوز کیا گیا تو میں تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے نا پازیٹیوٹی کی طرف آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں سے بات شیئر اس وجہ سے کی کہ لوگ جو ہے نا نگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جیسے میں نے لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ مجھے شوکت خانم والوں نے ریفیوز کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا میری کیونکہ لاسٹ اسٹیج تھی تو ان لوگوں نے مجھے ریفیوز کر دیا۔ تو اب میں لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، جو میرا ولاگ جس میں میں آج بنا رہی ہوں، تو ہمارا اب بیسک جو تھا ہمارا ڈیسیجن کہ ہم نے کہاں سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے۔ ایک تو ہمارے میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا کہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک کینسر کیئر ہاسپٹل تھا، ٹھیک ہے، کینسر کیئر جو راولپنڈی پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت دور ہے، تو وہاں پہ جو ہے جانا بہت مشکل تھا۔ سیکنڈ پھر ہم نے کافی پیشنٹس کو اس ہاسپٹل میں جہاں پہ میں گئی ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دیکھے، وہاں کا ٹریٹمنٹ اچھا ہے۔ وہ ہاسپٹل ہے ان مول ہاسپٹل، شیخ زاید ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم لوگ گئے، وہاں پہ ہم لوگوں نے فائل بنوائی اپنی، پھر ڈاکٹر نے اپنی جو ہر ہاسپٹل کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی یہ ٹیسٹ کروائیں، وہ ٹیسٹ کروائیں، ایکوگرافی، ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ، ای ٹی سی، اور جتنے بھی ٹیسٹ تھے نا ڈاکٹر نے وہ سارے جو ہے نا کروائے، کیونکہ ڈاکٹر نے ظاہر ہے وہ ایک ایک چیز دیکھنی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے پھر جو ہے نا کیمو سٹارٹ کرنی تھی، تو میرے سارے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہم لوگوں نے کروائے، جو ہے نا پرائیویٹلی کروائے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی خاصی ہیوی اماؤنٹ کے وہ ٹیسٹ ہوئے، وہ ہم نے ٹیسٹ کروا کے پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، تو وہاں سے پھر ڈاکٹر نے میری فائل دیکھی، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں اور سے چیک کروایا پہلے؟ تو میں نے کہا جی بالکل چیک کروایا۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو؟ میں نے کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ کا اکارڈنگ ٹو رپورٹ آپ کا کینسر جو ہے لاسٹ اسٹیج پہ ہے، اور آپ کے پاس صرف 6 منتھ کی لائف ہے۔ تو کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام لے کے ہم آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹرز تو زندگی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر مسیحا بالکل ہے، اور ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور شفا جو ہے وہ اللہ نے دینی ہے، اور ہم لوگوں کے ہاتھ میں جو یا ہمارے اختیار میں دعا ہے،
وہ ہم کریں گے، آپ علاج کریں، ہم دعا کریں گے. میں جو اپنے ول پاور سے کوشش کروں گی کہ جو ہے نا اسٹرانگ رہوں اور جو ہے اس بیماری کے ساتھ اسٹرانگلی فائٹ کر سکوں. تو پھر ہم لوگوں نے، پھر ڈاکٹر نے سارا وہ لکھ دیا کہ بھائی یہ میڈیسن ہے، آپ جا کے نا کیمو اسٹارٹ کروائیں، کیمو لگوائیں. پھر وہ ایک لمبا پروسیجر تھا، کیسے کہہ لیں کہ لمبی لائنیں، وہ پیشنٹ کو ذلیل کر کے رکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، صحت کارڈ ڈپارٹمنٹ میں گئے، وہاں پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک سے لے کے وہ 200 تک پیشنٹس کے ٹوکن ایشو ہوئے تھے اور وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں. جی پہلے تو ٹوکن لینے کے لیے ایشو ہو رہے ہیں، لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پہلے 8 بجے جی لوگ ایسے تھے جو صبح 5 4 بجے آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری باری پہلے آ جائے، ہمیں ٹوکن پہلے ایشو ہو جائے. ٹوکن ایشو ہونے کے بعد وہ 10 بجے کے بعد ٹوکن نمبر بولنا شروع ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ٹوکن بولنا شروع ہوتے تھے تو ضروری بھی نہیں کہ وہ انہوں نے اور 60 پیشنٹ انہوں نے 1 ڈے میں کیٹر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس ہاسپٹل والوں کے پاس اتنے بیڈز اویلیبل نہیں ہیں کہ وہ سیم ڈے میں اتنی پیشنٹس کو کیمو لگائیں. تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ایک سورس نکل آیا. ٹھیک ہے، ایک جاننے والا مل گیا، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا اللہ کا شکر ہے ہمیں جو ہے کیو میں نہیں لگنا پڑا. ہمیں یہ کہ سیم ڈے میں ہم لوگوں کی جو ہے نا کیمو جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو گئی. پھر میڈیسن وہاں پہ ایشو کروانے پہ بھی ایک لمبی کیو تھی. میڈیسن ایشو کروائی، میڈیسن ایشو کروانے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے کیمو جہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ گئے وارڈ میں. تو وہاں پہ اسٹاف کا ایٹیٹیوڈ اتناک نیگیٹو ہے، آپ یقین کریں کہ وہ پیشنٹس کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے یہ پیشنٹس نہیں کوئی جانور ہے. مجھے ریئلی اتنا ان لوگوں کا بیہیو دیکھ کے، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے اتنا دکھ ہوتا ہے. ایک بندہ جو اس بیماری میں تو ان لوگوں کے پاس جو آ رہا ہے شوق سے تو وہ نہیں آ رہا ہے. پیچھے ہٹیں، ادھر جائیں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اوپر والے وارڈ میں چلی جائیں، وہاں پہ جا کے کیمو لگوائیں. اوپر جا رہے ہیں، اوپر والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، نیچے جائیں. نرسز جو ہیں اتنی بدتمیز ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، نیچے آ رہے ہیں، آپ جائیں جی اوپر 47 کمرے میں جائیں. 47 میں جا رہے ہیں جی، نیچے 24 کمرے میں چلے جائیں. 24 کمرے میں جا رہے ہیں جی، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، نیچے جائیں. نیچے جا رہی ہیں جی، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اوپر جائیں. بتاؤ بھائی پیشنٹ کیا کرے؟ پیشنٹ کا کیا قصور ہے؟ وہ بیمار ہے. ایک بندہ جو بیمار ہے اس کے ساتھ اس کی فیملی اس کو ذلیل ہو رہی ہے. میڈیسن اٹھا کے میڈیسن بنوانے کے لیے پہلے لمبی لائن، میڈیسن لینے کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی ہے، پھر میڈیسن بنوانے کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی ہے. وہاں پہ میڈیسن بنوا کے اب پیشنٹ کے ساتھ فیملی اس کی ساری وہ کیمو والی ڈرپس جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ بنوائی ہوئی ہیں، اس کو الٹا بھی نہیں کر سکتے. اس کو اس طرح ہاتھوں میں پکڑ کے ساری فیملی لے کے جا رہی ہے اپنے پیشنٹ کو ہاتھ پکڑ کے، جی ہم نے کیمو لگوانی ہے، خدا کا واسطہ جی کیمو لگا دیں، جی کیمو لگا دیں جی. بس اس طرح چل رہا ہے. اللہ کر کے پھر باری آئی کیمو لگانے کی. ٹھیک ہے، تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. پہلے میرے مائنڈ میں تھا کیمو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، کیمو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. کیمو تھا شاید کوئی مشین ہوتی ہے ایسی ہے جس پہ بندے کو لٹا دیا جاتا ہے، جس طرح MRI یا CT اسکین وغیرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کی کوئی مشین ہوتی ہوگی، یا کوئی لیزر ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہوگا جس کو کیمو کرتے ہیں. تو میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ اتنی اذیت ناک ہوگا، اتنی اذیت ناک کیمو ہوتی ہے. 1000 ml کی ڈرپس. ٹھیک ہے، کوئی 3 یا 4 تھیں، اس کے علاوہ کوئی 6 ڈرپس ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، جو اتنی بڑی ڈرپس تھیں جس میں کیمو کے انجیکشنز اور پتہ نہیں کیا کیا انجیکشنز اس میں ایڈ کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی ڈرپس لگنا شروع ہوتی تھی، ٹھیک ہے، آپ بلیو کریں جیسے ہی انہوں نے بنولا لگایا اور اسٹارٹ ہوئی ہے کیمو، جس جگہ پہ اسٹارٹ ہوتی تھی کیمو لگایا ہوتا تھا بنولا، وہاں سے لے کے پورے بازو میں یہاں تک ایسے سوئیاں چبھتی تھی، اتنی شدید پین ہوتی تھی کہ بالکل بھی بندہ بیئر نہیں کر سکتا جس طرح کی وہ اذیت ہوتی ہے. کہہ لو کہ جس طرح کوئی زخم کے اوپر مرچیں نہیں کسی نے پھینک دی، اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
اور نرسز کو اگر کہا جاتا تھا کہ پلیز یہ بہت پین ہو رہی ہے، یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا سلو کر دیں یا کچھ کرتے ہیں، بی پی انج ہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے تھوڑی دیر تک تینوں صحیح، بہتیاں گلاں نہ کر، ٹھیک ہے. چلیے اچھا جی، برداشت کر رہے ہیں. پھر ایکسکیوز می سسٹر پلیز بہت پین ہو رہی ہے، یہ اس کو تھوڑا سا کر دیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کو کہا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر برداشت کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر کیونکہ مجھے جیسی کیمو اسٹارٹ ہوتی تھی مجھے وامٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی تھی، تو میں نے جو ہے نا وہ ساتھ ہی بیڈ کے پاس وہ بکٹ وغیرہ پڑی ہوتی تھی، میں نے اس میں وامٹ کر دی. تو نرس اٹھ کے آئی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا میرا دل خراب ہو رہا ہے، مجھے وامٹ آ رہی ہے. اپنی گھر والوں کو کہ آپ کو شاپر پکڑائیں، شاپر کے اندر وامٹ کریں. میں نے کہا جی ہاں جی شاپر منگوائیں، شاپر میں وامٹ کریں، اس کے اندر وامٹ نہیں کر سکتی آپ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے وامٹ آ رہی ہے تو ایسے میں کر رہی ہوں. مجھے اب ظاہر ہے میں کتنی کی دیر روکوں گی، اپنے کپڑے ہی میرے خراب ہوں گے اگر میں اس میں نہیں کروں گی. میں نے چند سیکنڈ کے لیے روکی، مجھ سے نہیں روکی گئی. پھر میں نے ادھر کے کر دی وہ بکٹ میں. فوراً اٹھ کے نرس آئی، او بی بی تینوں سمجھ نہیں آتی ہے، تینوں کیا دے وچ نہیں کرنی گئی. میں نے کہا سوری سسٹر مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، میرے سے نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کو کہا ہے نا کہ شاپر منگوائیں. تو میں نے کہا میں شاپر منگوایا تھا، پہلے میں شاپر میں کر چکی ہوں، تو اپنے گھر والوں کو کہیں آپ کو شاپر لا کے دیں، اس میں کریں، اس میں نہیں کرنا ہے آپ نے. انتہائی بدتمیز اور سڑیل قسم کی نرس تھی. شاید اپنے شوہر سے لڑ کے آئی ہوئی تھی، یا اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا تھا، یا وہ جاب کر کر کے پیشنٹس کو دیکھ دیکھ کے اس کا سٹائل ہی یہی ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے کیا تھا بس ٹھیک ہے. وہ پھر وہ ایک تو جب جیسے کیمو اسٹارٹ ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بار بار یورین آپ کو فیل ہوتا تھا کہ یورین آ رہا ہے. ایکسکیوز می سسٹر میں نے واش روم جانا، پلیز اس کو بند کر دیں. بند کریں، اس کو اتار کے لے جائیں واش روم میں. یار ڈرپ اتاروں، اس کو بند کروں، اور پھر واش روم کیسے کروں گی جا کے؟ اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ کہ آپ کے فیملی کے کسی بندے کو پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی کہ جی آپ کی فیملی کو کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے. اور سب اوپر سے مسئلہ یہ وہاں پہ سگنل بھی نہیں آتے. آپ کے پاس موبائل پڑا ہوا ہے تو آپ کے پاس سگنل نہیں آ رہے ہیں، تو آپ فیملی میں کسی کو کال کر کے اندر کیسے بنائیں گے؟ پھر کیا جی وہ ڈرپ اتاری، ایک ہاتھ میں ایسا ڈرپ پکڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈرپ پکڑ کے اب میں جاؤں گی واش روم کیسے یوز کروں گی بندہ بتائے. ٹھیک ہے. واش روم گئی ہوں، واش روم یوز کر کے آئی ہوں، وہ ساری نالی میں وہ جو اس کی وین سے سارا بلڈ نکل کے آ گیا ہے. تو ایکسکیوز می سسٹر یہ دیکھیں بلڈ آ گیا، لگا دیں. تو تمیز سے جانا تھا نا، تم لوگوں کو منٹ بعد تو واش روم آتا ہے، کیمو لگوانے سے پہلے نا واش روم کر کے بیٹھا کرو. اچھا جی ٹھیک ہے. اب ایک اتنی ہیوی قسم کی ڈرپس لگ رہی ہیں، بندہ کتنی کی دفعہ جو ہے نا، ایک دفعہ چاہے واش روم بندہ کر کے بھی آیا تو اس کو بار بار واش روم تو آئے گا نا. ٹھیک ہے. لیکن کیا تھا ان لوگوں کے، ہم تو ظاہر ہے مجبوری ہے، برداشت کرنا ہے، تو بس اسی طرح برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے. کوئی 4 یا 5 گھنٹے میں میری وہ کیمو کی جو لگنی تھی ڈرپس وہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر گھر آئے. گھر آنے کے بعد بالکل نڈھال مجھے وامٹنگ ہوتی جا رہی ہے، ڈائریا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور بار بار نوزیا فیل ہو گیا ہے، میرے منہ کے اندر سارے چھالے بن گئے، بالکل زبان تک پہ جو ہے نا میرے چھالے بن گئے تھے. میرے کچھ ہی دنوں میں، بلکہ 1 یا 2 دن کے بعد میرا رنگ بھی بالکل کالا سیاہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. نیلز میرے بالکل کالے ہو گئے. تقریباً 5 یا 6 دن کے بعد میرے جو ہے نا ہیئر فال ہو گیا تھا، یعنی کہ بالکل بال سر کے اتر گئے تھے. ٹھیک ہے. آئی بروز کے اتر گئے تھے. ابھی بھی ہلکی آئی بروز ہیں، یہ تو میں نے تھوڑا سا ذرا کاجل وغیرہ لگا کے جو ہے تھوڑا سا ڈارک کی ہوئی ہیں، یہ پرومیننٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا، کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا کہ ان دنوں میری جنوری میں میری جو سٹارٹ ہوئی تھی کیمو، شدید قسم کی سردی تھی. اور مجھے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میرے دونوں کڈنی میں سٹونز تھے. تو مجھے جو ہے وہ کیونکہ ظاہر کیمو لگتی ہے، کیمو سے بلڈ جل جاتا ہے،
تو فیملی نے کہا کہ جو ہے نا آپ اس طرح کریں کہ جو ہے نا بلکہ سب لوگوں نے کہ گاجر کا جوس پینا شروع کریں، اور پھر گاجر اور چقندر کا جوس ملا کے نہ بنا کے پینا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ جوس پینا شروع کیا، ساتھ ہی میرے کڈنی میں پینس شروع ہو گئی، ایک کیمو کی اذیت، دوسری کڈنی میں پین، لوٹ پوٹ ہو رہی ہو تکلیف سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس طرح بس چل رہا ہے۔ بس کیا تھا، برداشت کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی طرح چلتا رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو 4تھ ولاگ میں بتاؤں گی کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ آج کا ولاگ ہم جو ہے آج کا میرا جرنی یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن جن لوگوں نے نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔